آپ نے کیسی محنت کی؟ وہ کہنے لگے کہ ایک کیمسٹری کی کتاب تھی یا فزکس کی جو بہت مشکل تھی، میں نے اس کو ایک دفعہ پڑھا تو مجھے نہیں سمجھ آئی بہت ساری باتیں، پھر سیکنڈ ٹائم پڑھا، پھر تھرڈ ٹائم پڑھا، کہنے لگا کہ میں نے اس کو اپنی زندگی میں 65 ٹائمز مکمل پڑھا تب جا کے وہ کتاب مجھے کلیئر۔ اب یہ بات سن کے تو میں بھی حیران رہ گیا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو 65 ٹائمز ایک کتاب کو پڑھے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو ماں باپ پہ احسان، اور دوسری دفعہ کر دیں تو ٹیچر پہ احسان، یہ ہم نے 2 دفعہ کورس کو ختم کر لیا۔ اور وہ بندہ 65 ٹائمز ایک کتاب کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھتا ہے، اس کا حق بنتا تھا کہ واقعی وہ اتنا بڑا سائنس ہوتا اور اس کو نوبل پرائز ملتا۔ تو جن لوگوں نے ایکسلنس حاصل کی یہ وہ لوگ تھے جو واقعی محنتی لوگ تھے۔ محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے آسٹریلیا جانے کا موقع ملا تو وہاں پہ ہم نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی جس میں ایک ایسٹرونیٹ تھا جس نے خلا کے ایج سے زمین کے اوپر چھلانگ لگائی تھی۔ یہ ایک ہسٹورک ایونٹ تھا۔ دنیا میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایک بندہ خلا جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ڈاکومنٹری کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ واقعی بندے کا کام تو نہیں۔ میں اور آپ اگر ہم وہاں سے چھلانگ لگائیں تو رستے میں ڈیتھ ہو جائے۔ جب اس نے چھلانگ لگائی تو سب سے پہلے تو اس نے ڈرل کرنا شروع کر دیا، گول گھومنے جیسے گول گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی ہارٹ بیٹ جو تھی وہ 140 سے چلی گئی۔ نارملی ہماری ہارٹ بیٹ 65-70 ہوتی ہے، اور اگر بڑھ جائے تو 120 سے نیچے نیچے ہارٹ بیٹ سیف ہوتی ہے، 120 سے اوپر ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ۔ اس لیے جو لوگ ہارٹ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ کو بھی 120 تک میکسیمم لے جایا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی لے جاتے ہیں، اور اس کی ہارٹ بیٹ 140 تک چلی گئی اور اس سے سروائو کی 1 منٹ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس نے فری فال نیچے گرنا شروع کر دیا، اور جب نیچے گرنا شروع کیا تو اس وقت اس کی ہارٹ بیٹ 0، بالکل تکلیف کے اوپر نظر آ رہا تھا کہ ہارٹ بیٹ 0 ہو گئی ہے، اور یہ دل کا بند ہو گیا تھا، اور اس حال میں بھی اس نے سروائو کی۔ ایک بندہ 1.5 منٹ کے قریب سروائو کر سکتا ہے، جیسے شیر کسی شکار کا گلا دباتا ہے تو 1.5 منٹ تک وہ بغیر آکسیجن کے بھاگتا ہے، ورنہ اس کے بعد بریک ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 1 منٹ جو اس کی ہارٹ بیٹ بند ہوئی اور اس کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی اس نے بھی سروائو کر، اور 140 پہ بھی سروائو کی۔ ہارٹ بیٹ کا فارمولا یہ ہے کہ اگر 120 ایج بندے کی ایج اگر ایڈ کر دی جائے تو یہ میکسیمم ہارٹ بیٹ، اگر فرض کرو ایج ہے 40 تو ہارٹ بیٹ 160 تک جا سکتی ہے، اگر 160 سے اوپر جائے گی تو بندہ اس وقت وہ بندہ 140 پہ بھی سروائو کر رہا ہے اور 0 پہ بھی، اور بالآخر جب زمین کے قریب آیا تو اس نے اپنی چھٹی کھلی اور سیفٹی زمین پہ ہے۔ تو میں اس کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ اللہ نے اتنی محنت کی کہ اس کی باڈی نے اتنی فٹ باڈی تھی کہ دونوں سچویشن میں سروائو۔ تو جن لوگوں نے ایکسیلنس حاصل کی وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، مین آورز لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو تو 3 پوائنٹ ہو گئے۔ پہلا پوائنٹ تھا کہ آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے، دوسرا پوائنٹ تھا کہ ٹرینر سے یا ٹیچر سے اس کے اوپر ہدایات لینی چاہیے، انسٹرکشن لینی چاہیے، اور تیسرا پوائنٹ تھا کہ اس کے اوپر ایفرٹ کرنی چاہیے۔ ہمارے دوست ہیں ہاشم املا، ساؤتھ افریقہ کے بیٹسمین ہیں اور ورلڈ ڈاؤن بن گئے، میرے ساتھ ان کو محبت کا تعلق ہے۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، میں نے کہا ہاشم آپ روزانہ کھیلتے ہیں کرکٹ؟ اس نے کہا کہ حضرت اب سے چائلڈہڈ سے لے کے آج تک زندگی کا ایک دن ایسا نہیں کہ میں نے نان اسٹاپ مجھے 2 سے 3 گھنٹے روزانہ کھیلنا۔ اللہ اکبر کریے۔ اب اس بندے نے 1 سال کے اندر 5 پرائز ون کیے، بیسٹ کرکٹر آف دی ایئر اور بیسٹ رنر آف دی ایئر۔ تو میں نے کہا کہ جب ایک بندے نے اتنی محنت کی ہے تو واقعی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ پلیئر۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت قاری عبدالباسط عبدالصمد، اتنا خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے کہ جو بندہ ان کا قرآن پڑھتا تھا وہ بس گم ہی ہو جاتا۔ مجھے ان کے ساتھ 1 مہینہ امریکہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ وہ قرآن مجید کی یہ تو ہمیں قریب رہ کے پتہ چلا کہ ان کا معمول تھا وہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کھانا کیا بجے کی بات سے شروع کرتے تھے اور بولتے ہیں جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ آپ کھانے پینے سے ٹاپ پہ بات کریں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا۔ آپ قرآن مجید پہ بات کرتے تو پھر وہ اتنا انٹرسٹ سے آگے سے جواب دیتے بات سے کہ بندے کو پتہ چلتا تھا کہ واقعی ایک ساتھ ہے محبت کی ہوئی۔ ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں۔ محنت کے بغیر ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ لیڈر ٹیم میں شامل ہو۔ تو 3 پوائنٹ میں نے بتایا، پہلا آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے، دوسرا پوائنٹ اس بارے میں جو ایکسپرٹس ہیں ان سے گائیڈنس لینی چاہیے، اور تیسرا پوائنٹ اس کے اوپر انتھک محنت کرنی چاہیے، خوب ڈٹ
انسان محنت کرے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، خدا ان کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد آپ بڑے بڑے سائنسدان جتنے دنیا میں گزرے آپ ان کے حالات زندگی پڑھتے رہے کہ آپ کو نظر آئے گی کہ سب نے بہت محنت کی، اور محنت کرنے کی وجہ سے پھر وہ اتنے بڑے سائنس۔ چوتھی چیز ہے، چوتھا پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں کنسنٹریشن، کہ انسان مشغول ہو کے کام اپنے وقت کو دوسرے کاموں میں ضائع نہ کرے۔ جب ایک ڈائریکشن متعین کر لی اور اسی میں ہی گم ہو جائے، اسی کے بارے میں سوچے، اسی کے بارے میں پڑھے، اسی کے بارے میں کوشش کرے، کنسنٹریشن ہونی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی اسٹوڈنٹ شپ میں کرکٹ کھیلی ہے اور میں اپنے کالج کا چیمپئن ہوا کرتا تھا، میں بھی چیمپئن تھا کرکٹ میں۔ تو میں نے جو اچھے بالر تھے ان کی زندگی میں دیکھا، وہ ایک دفعہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے ان کے لیے جو تھی نا وہ خاص ڈائریکشن کے اندر حرکت کر رہی ہوتی ہے، بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں لیکن خیالات کی دنیا میں وہ سب کی بال کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اتنی کنسنٹریشن ہو تب انسان ایکسلنٹ آتا ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ ہے کنسنٹریشن کا، اور پانچواں پوائنٹ ہے اس کے لیے انسان دعائیں کرے اور دعائیں کروائے، نتیجے سے دعا کروائے، اپنے والدین سے دعا کروائے، اپنے دوستوں سے دعا کروائے۔ یہ دعا بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے اور اس کی اہمیت اگر بندے کو معلوم ہو تو وہ اپنے والدین کی بہت دعائیں لینے والا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے اپنے ٹیچر کی باتیں دعائیں لیتے ہیں ہمیشہ ٹاپ ہے۔ مجھ سے بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہر فیلڈ کے اندر بہت اچھی پوزیشن لے کے دکھائی، اس کی وجہ کیا بنی؟ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں سوائے ماں باپ کی دعائیں یا ٹیچر کی دعاؤں کے اور اتنا زیادہ کچھ نظر نہیں آتا۔ نہ میں اتنا ذہین آدمی، نہ میں اتنا محنتی آدمی، لیکن والدین کی دعائیں میں نے بہت لی، ٹیچر کی دعائیں بہت لی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی کروائی۔ ہر فیلڈ کے اندر اللہ نے مجھے میرے کالج میں بھی رول آف آنر دیا، یونیورسٹی میں بھی گولڈ میڈل لیا، اور جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو پریکٹیکل لائف میں ریسرچ پیپر لکھا اور اس پر بھی مجھے گولڈ میڈل۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ دعائیں ہیں۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف طلباء کا دھیان نہیں ہوتا۔ تو 5 پوائنٹ بنے۔ پہلا پوائنٹ تھا آبجیکٹو کلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کے لیے جو بیسٹ ٹیچر ہیں یا ایکسپرٹ ہیں یا ٹرینر ہیں ان کی گائیڈنس دینی چاہیے۔ اور نمبر 3 پھر اس کے اوپر خوب محنت بتانے چاہیے، محنت کرنی چاہیے اس کو اچیو کرنے کے لیے۔ دین کے فیلڈ میں جتنے لوگ آگے بڑھے آپ اگر غور کریں تو انہوں نے خوب محنتیں کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتنا اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، کبھی حالات زندگی پڑھ کے سالوں کے حساب سے انہوں نے اپنے حصے بھی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں لگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ میں بہت اونچا مقام پایا، اتنی محنت کی، ذرا حالات زندگی پڑھ کے دیکھ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس بندے کو لگتا ہے کبھی سالن کھایا ہی نہیں۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پچھلے 10-15 سال سے کبھی سالن نہیں کھایا۔ تو اگر سے آپ وقت کیسے گزارتے ہیں؟ کہنے لگے 8 سے 10 بادام جو نٹس ہیں بس وہ کھا لیتا ہوں اور اسی پر میرے 24 گھنٹے گزارا۔ اب آپ بتائیے ایک بندہ اپنے کھانے پینے کے ٹائم کو بھی ختم کر رہا ہے اور اس کی جگہ بھی 8-10 بادام کھا کے گزارا کر رہا ہے اور باقی وقت حدیث کو یاد کرنے میں اور حدیث کی خدمت کرنے میں لگا ہے۔ پھر اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی کتاب کو کتاب اللہ کے قرآن کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب کا درجہ ہے، اس کے پیچھے محنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے 6 لاکھ احادیث یاد تھی جن میں سے بخاری شریف کی احادیث کو فکر کی۔ اب بخاری شریف کی کل احادیث اگر محدثین سے پوچھیں تو بعض محدثین کے نزدیک وہ تقریباً 3000 بنتی ہے، تو وہ 30,000 کے قریب 2700 3000 احادیث کو انہوں نے نکھارا۔ کتنی حدیث میں سے 6 لاکھ حدیث میں سے کتنی محنت کرنی پڑی ہو، ایک ایک حدیث پہ غور کر کے، اس کے راویوں پہ غور کر کے، اس کے کنٹینٹ پہ غور کر کے کتنی محنت کی ہوگی۔ اور انہوں نے پھر ایک حدیث پاک کی کتاب وغیرہ لکھی جو آج قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے۔ تو محنت تو ہر فیلڈ میں کرنی پڑتی ہے، چاہے دین کا فیلڈ ہو چاہے دنیا کا فیلڈ ہو۔ محنت کے بغیر انسان ایکسپیرینس حاصل نہیں کرتا۔ جو بچے خواب دیکھتے پھرتے ہیں نا کہ ہم تو سارا دن بس پیزے کھائیں گے اور یونیورسٹی کے پیریڈ بھی چھوڑ دیں گے اور کلاسز بھی چھوڑ دیں گے اور گپے لگائیں گے اور سال کے آخر پہ ہمارا ہر سبجیکٹ میں A+ آ جائے گا، وہ پہلے بیوقوفوں کی دنیا میں زندگی۔ ایسا کبھی نہیں آتا۔ ایسے بچے فیل ہوتے ہیں اور ایسے بچے اپنے کیریئر میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے ان 5 پوائنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا پوائنٹ تھا آبجیکٹو کا کلیئر ہونا، دوسرا تھا اس کے اوپر گائیڈنس کا حاصل کرنا، تیسرا تھا اس کے اوپر انتھک محنت کرنا، اور چوتھا تھا اس کے اندر کنسنٹریشن کے ساتھ ادھر ادھر کے کاموں میں
बताएं कि मेरे अंदर क्या कमी है, कहाँ कमी है। लोग कमी को ताही बताने में बड़े माहिर होते हैं। क्रिटिक्स में उन्होंने शायद एक्सपर्टीज हासिल की होती है, तो वो आपको बताएंगे कि आपकी यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, और जो फीडबैक मिले उसको पूरे दिल से आप कबूल करें। कभी कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करे कि आप ये ठीक नहीं करते तो गुस्सा न किया करें। जो फीडबैक दे रहे हैं वो आपका मोहसिन है, वो आप में इम्प्रूवमेंट देखना चाहता है, तो आप उस पर गुस्सा न करें, बल्कि उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूव करें। फीडबैक अच्छी मिलने पर इम्प्रूव करने से आप एक्सलेंस हासिल कर लें। मैं एक मतलब टोयोटा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि उनके यहाँ फीडबैक सिस्टम था। जो वर्कर शॉप में काम करता है वो अपना मशवरा दे कि कहाँ इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें एक साल के अंदर 22,000 सजेशन मिली। इन 1 ईयर 22,000 सजेशन मिली, छोटी छोटी, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और उसमें से हमने 18,000 को इम्प्लीमेंट किया और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की डबल हो। तो लोग फीडबैक से पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट लेते हैं, गुस्सा नहीं बनाते। हमारा हाल ये है कि जो हमें थोड़ा समझा दे तो उसी को हम दुश्मन समझ लेते हैं। मैं उसे समझू हूँ दुश्मन जो मुझे समझाया है। टीचर समझाए तो वो दुश्मन है, माँ समझाए तो वो दुश्मन है, अब कुछ समझाए तो सबसे बड़े दुश्मन लोग। कहते क्यों है, हमें कहते क्यों है टाइम ज़ाया न करो, हमें कहते क्यों है लंबे लंबे फोन न किया करो, हमें क्यों समझाया जाता है। तो ये फीडबैक हमारे फायदे के लिए होती है। मोमेंट को हमेशा फीडबैक से पॉजिटिव जो है वो फायदा उठाना चाहिए। तो अब 5 पॉइंट बन गए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर गाइडेंस हासिल करनी चाहिए एक्सपर्ट से, टीचर से, उसके ऊपर हार्डवर्क करना चाहिए। फिर हार्डवर्क के बाद कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए, यानी वक्त को जाया नहीं करना चाहिए दूसरे कामों। अपने ही काम के अंदर हर वक्त इंसान मसरूफ है। और 5वीं चीज है कि फीडबैक के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, जिद्दी भी करना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं अपने आप को चेंज करना। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा पूरी जिंदगी अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, और इसी तो आपसे पहले हम तौबा के कलिमात पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे सब गुनाहों को माफ फरमाए। दिल में नियत कर लीजिए कि हम इस सब गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना अम्मा बाद। जो कलिमात की आयत पढ़ेगा सच्चे दिल के साथ आप पीछे पीछे पढ़ते जाएंगे। पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि वमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही व बिअहकामिही इक़रार बिल्लिसान वतस्दीक़ बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इन कलिमात को पढ़ने से हमको बताया जो जितने मामलात हैं जिनको आप बाकायदगी से करेंगे तो अल्लाह को बता देगा। उनमें पहली चीज है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह शाम पढ़ना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरा है 100 मरतबा दुरूद सुबह शाम पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। तीसरा है कुरान मजीद की तिलावत रोजाना करना, एक पारा पढ़े तो बहुत अच्छा है। चौथा है चलते फिरते हर वक्त दिल में अल्लाह को याद करना। दस्त बकार दिल बेकार, हाथ काम काज में मशगूल और दिल अल्लाह ताला की याद में। और 5वीं चीज है मुराक़बा करना। मुराक़बे का क्या तरीका है कि जब आप नमाज पढ़ के फारिग हो तो थोड़ी देर के लिए अल्लाह से दौड़ लगा के बैठे। अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में आ रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, और मेरा दिल अल्लाह 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 बोल रहा है। 10-15 मिनट का मुराक़बा आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाएगा, आपको महसूस करें। जिस तरह हम सेलफोन रोज गुजरते हैं तो शाम को इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर इसके चार्जर पे चार्ज लगाना जरूरी हो। बिल्कुल इसी तरह हम सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, बिजनेस में गुजारते हैं, बाजार में, ऑफिस में, तो हमारी कैफियत की बैटरी डाउन हो जाती है। अब हमें चाहिए कि हम रोजाना इन कैफियत की बैटरी को रिचार्ज करें। ये जो मुराक़बा है ये उन कैफियत को रिचार्ज करने का दूसरा। आप जब अल्लाह से लौ लगा के बैठेंगे आप देखेंगे कि अल्लाह
अल्लाह की रहमत आएगी और आपके दिल को मुनव्वर कर जाएगी, आपके दिल को परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सुकून मिलेगा। अल्लाह में जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की याद के साथ दिलों को निरान हो। तो ये 5 अमाल करके आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर डिटरमिनेशन पावर बढ़ गई है, नेकी का शौक बढ़ गया है और आप एक देर इंसान बन के जिंदगी गुजारना है। दुआ कर लेंगे हमारे कि 1-2 मिनट के लिए बुरा को भी करवा दें ताकि एक्सरसाइज आसान हो जाए करनी। तो नमाज से तो दुआ से पहले आप 1-2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, मन की आंखें खोल दें, अल्लाह की तरफ दुआ लगा के बैठे जहाँ जा बैठे हैं अल्लाह की तरफ दुआ लगा ली। ये महसूस कीजिए कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने मन में डूब कर पाया वो अगर मेरा नहीं बताना अपना तो बन मन की दुनिया तो जज्ब शौक तन की दुनिया तू तो सौदा मन की दौलत हाथ आती है तो फिर आती नहीं, तन की दौलत छाँव है आता है धन जाता है धन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, झुका जब गैर के आके तेरा मन, पानी पानी कर गई मुझको तो मुर्शिद की ये बात, झुका जब नफ्स के आगे तेरा मन, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, वो अगर मेरा नहीं बताना बन अपना तो बन। ला इलाहा इल्लल्लाह हम आपके राजे मिस्कीन बन गए हैं, हमारे गुनाह माफ करना, आमीन 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 साफ करना, गलतियों को मोहब्बत से करना, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करना, हमें मुसीबतों से माफ करना। अल्लाह पढ़ने वाले अल्लाह इनको अपने इम्तिहानों में अच्छे नंबरों पर कामयाबी अता फरमा, इनकी कुव्वत हाफ़िज़त को अच्छा फरमा, कदम कदम अल्लाह इनकी वजह से इनके वालिदैन को भी फरमा, परवरदिगार आलम की दीन के अंदर एक्सेल करने की तौफीक अता फरमा, रब करीम की मेहनत को कबूल फरमा, अल्लाह हमारी दुआओं को रहमत से कबूल फरमा। इससे पहले कि लोग हमें कलमा पढ़ाए, हमें अपने इख्तियार से कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इससे पहले कि ज़ाहिर की आंखें बंद हो जाए, मन की आंखें खुलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। इससे पहले कि लोग हमें गुस्ल दे, अल्लाह हमें गुस्ल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और इससे पहले कि हमें कफन पहनाया जाए, अल्लाह हमें तकवा की पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा, इससे दुरूद नसीब फरमा, कुरान पाक पढ़ने का लुत्फ नसीब फरमा, रात के आखिरी पहर में मुनाजात की इज्जत नसीब फरमा, ईमान हकीकी की हलावत फरमा। अल्लाह हम पर रहमत की नजर फरमा, हमें अपने मकबूल बंदों और वलियों में शामिल फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम मेहरबानी का मामला फरमा, अपने नफ्स शैतान के मुग़लिब से महफूज फरमा। अल्लाह दोस्ती के बातों से महफूज फरमा, इल्म हासिल करने के बाद जहालत के कामों से महफूज फरमा, हिदायत मिलने के बाद बुराई से महफूज फरमा। अल्लाह अपने गुरु के मानसूरी से महफूज फरमा। अल्लाह इज्जत मिलने के बाद जिल्लत से महफूज फरमा। हम पर रहमत की नजर फरमा, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। अल्लाह मेरे लिए इतने लोग हैं अल्लाह के सबके दिलों की नेक मुरादें पूरी फरमा। जिनका चिंता है अल्लाह को नेक औलादें अता फरमा। जो साहिब वाले गुनाहगार बना, नार बना, माँ बाप की आंखों की फिक्र बना, अल्लाह की जवानी की उम्र को पहुंचे और पढ़ाई में मारे हो चुके, अल्लाह को नेक दीदार नसीब फरमा। मौला माँ बाप की इज्जत का सामान बना, आमीन। बर्दों से महफूज फरमा, जिल्लत से महफूज फरमा, इज्जत से महफूज फरमा। अल्लाह कुरान में फरमाया मोहम्मद साइल फलातन हर सवारी को इनकार न करो, जब हम को हुक्म है हम सवारी को इनकार कर रहे हैं।
ہے، اللہ آپ کی اقرار کا فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ دھکا دے دیجیے، ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، اللہ آپ بیٹا یوسف علیہ السلام قریب تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ آپ کے کہے حدیث رسول بھی قریب تھے، انہوں نے اپنے مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ آپ کو قریب سے قریب ہے، اور آپ کو اپنی شان قریبی سے بڑا نام ہے، اور آپ کے قرآن عزیز میں اس کے تذکرے بھی کیے ہیں، اللہ آج اپنی شان قریبی اظہار کر دیجیے، آپ کے اپنے بندوں کو یہی فرما دیجیے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے اوپر گناہ معاف کر دیا، اے اللہ میری نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ مہربانی کی نظر فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، کیونکہ تمہیں اللہ کو قبول کر دیجیے، اے اللہ ہمارے ہاتھ کی نظر فرما، ہماری دعاؤں کی رحمت کو قبول فرما، اللہ آپ سے سوا ہماری کوئی پناہ نہیں، آپ کے سوا کوئی ہماری حاجت روا نہیں، کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں، میرے مولا ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا کوئی ملجا نہیں، کوئی ماوا نہیں، اللہ ہم نے مانگنا ہے تو آپ ہی سے مانگنا ہے، اے اللہ مہربانی کی نظر فرما دیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، اے اللہ جیسے عربی دیہاتی نے دعا مانگی تھی، اے اللہ بخش دیجیے، اور اے اللہ اگر نہیں بخشنا پھر بھی مجھے بخش دیجیے، اے اللہ ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، اے کریم آقا معاف فرما دیجیے، اے اللہ چھوٹا بچہ اپنے کپڑے گندے کر بیٹھتا ہے، سب کو میلا کر لیتا ہے، ماں کے پاس آ کے ہوتا ہے امی نے کپڑے ناپاک کر بیٹھا ہوں، اب مجھے دلا دیجیے، ماں ڈانٹتی ہے مجھے سمجھایا تھا کہ مجھے بتا دینا، تمہیں کیوں نہیں بتایا، کہتے ہیں امی مجھ کی غلطی ہو گئی، لیکن اب مجھ سے تو آ رہی ہے، آپ مجھے نہیں دھوئے گی کون دھوئے گا، اللہ وہ ماں بچے سے شفقت کرتی ہے اور اس کو نہلا دیتی ہے، صاف کپڑے پہنا دیتی ہے، ہر بندہ اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتا ہے، پھر مولا اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، نجس بنا لیا، اپنے آپ کو بدگزار بنا لیا، اللہ اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہمیں پاک کر دیجیے، ہماری توبہ قبول کر لیجیے، اللہ ہماری نگاہیں پاک، ہماری زبانیں ناپاک، اے اللہ ہمارے اعضاء ناپاک ہیں، ان کو ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو پاک کر دیجیے، اور اللہ ہمیں اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہماری دعاؤں کی رحمت سے قبول کر لیجیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا ہے نہیں مانگتے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ کے دوسرے علماء طالبان پڑھتے ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں مرد ہیں یا عورتیں، اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اس یونیورسٹی کے علمی معیار کو دنیا کے اندر بہترین نمبر تک پہنچا، اور اے اللہ عزتوں کا سبب بنا، ہماری ان دعاؤں کو کی رحمت قبول فرما، اور جن دوسرے طلباء نے آج مجلس کے انتظام کیا، اللہ ان کی نیتوں سے بڑھتے ہوئے اجر و جزا عطا فرما، آله وأصحابه أجمعين